اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وفہما۔ سورہ نساء نازل ہوئی ہے 3 ہجری کے آخر سے لے کر 5 ہجری کے شروع تک۔ یہ مختلف خطبے ہیں جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے اور اس صورت میں لا کر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ان کو جمع کروایا ہے۔ وراثت کا قانون 3 ہجری میں نازل ہوا، صلاۃ الخوف 4 ہجری میں، بنی نصیر کے ساتھ بات جو ہوئی وہ 4 ہجری میں، تیمم کی اجازت دی گئی وہ 5 ہجری میں۔ سورہ نساء کی تقریباً 26 رکوع ہیں۔ یہ ایک طویل سورت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام اور مسلمانوں کو نفاق سے بچ کر خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں اس نے معاشرت کے احکام دیے گئے ہیں۔ ایک تا 43 آیات ہیں۔ اہل کتاب کو جو اسلام کی دعوت دی گئی ہے وہ 44 تا 57 آیات ہیں۔ حکومت اور رعایا کے جو حقوق بتائے گئے ہیں وہ 58 تا 59، یہ 2 ہی آیات ہیں۔ منافقین اور جہاد یہ 60 تا 104 آیات ہیں اس ٹاپک پر۔ اس میں عیسائیوں سے جو مجادلہ اور قانون وراثت بتایا گیا ہے یہ 153 تا 176 یا 176 آیات ہیں۔ نفاق سے بچ کر نظام عدل اور قسط یعنی انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ 135 تا 152 آیات ہیں۔ بنی اسماعیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل علیہ السلام سے مجادلہ جو ہے یہ 116 تا 134 آیات ہیں۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے نزول قرآن پاک کی حکمتیں بیان کی ہیں، وہ 105 تا 115 آیات ہیں۔ اچھا، کیونکہ ایک طویل تر صورت ہے اور اس کے جو گروپس بنے ہیں یہ 8، یہ بھی ان میں سے بیشتر گروپس بڑے ہیں، تو ہم اتنی بڑی گروپ کی تلاوت کے لحاظ سے مجھے لگا کہ شاید یہ تھوڑا مشکل ہوگی، تو ہم نے اس میں جو تلاوت رکھی ہے تھوڑی رکھی ہے، یعنی ہم اس وقت جو پڑھ رہے ہیں وہ حسن معاشرت والا گروپ ہے، 1 تا 43 آیتیں، لیکن تلاوت جو ہے تھوڑی کریں گے انشاءاللہ۔ جتنی تلاوت کرتے جائیں گے اس کے بارے میں پھر ہم گفتگو کرتے جائیں گے۔ آئیے بسم اللہ کریں۔ 1 تا 14 آیتیں ہیں جو ہم پڑھیں گے اب اس وقت۔ اچھا دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس میں سب سے پہلے اس سے معاشرت کے کام دیے۔ دراصل سورہ نساء جس وقت نازل ہوئی ہے اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ 3 بڑے کام تھے۔ ایک کام تو یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کے بعد مدینے میں ایک چھوٹی سی ریاست ملی تھی، اس سوسائٹی کی تشکیل کے لیے کچھ احکامات سورہ بقرہ میں دیے گئے تھے۔ مزید احکامات کی ضرورت تھی یا مزید ان کو استحکام دینے کی ضرورت تھی سوسائٹی کو، تو اللہ رب العالمین نے تمام احکامات سورہ نساء میں دیے ہیں جو حسن معاشرت کے لحاظ سے یہ کسی بھی سوسائٹی کو استحکام دینے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو مفید بنانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے لازم و ضروری ہے۔ دوسری ضرورت اس بات کی تھی کہ جو چاروں طرف سے ہنگامے اٹھائے تھے، دشمنیاں آ گئی تھیں، لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں، سارے قبائلے یہودی، عیسائی، مشرک سب متحد ہو گئے تھے اسلام کی اس نوخیز سوسائٹی کے خلاف، ان سے مقابلہ کرنا تھا، ان سے باخبر رہنا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ اسلام کی دعوت اور زیادہ طاقت کے ساتھ مؤثر انداز میں دنیا میں پہنچانا تھا تاکہ اسلام کی روشنی پھیل سکے اور اسلام کو قوت و طاقت مل سکے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 محاذ پر بہت خوبی کے ساتھ کام کیا اور قرآن پاک نے بھی 3 محاذ پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی، اور یہی رہنمائی تا قیامت ہم سب کے لیے ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے سوسائٹی کو بھی استحکام دینا ہوگا
اور اس سوسائٹی کے دشمنوں سے ہی باخبر رہنا ہوگا، اور اس دین کی یعنی دین اسلام کی دعوت کو بھی بہت مؤثر انداز میں پھیلانا ہوگا۔ اس وقت بات ہو رہی ہے حسن معاشرت کی۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلی آیت یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ یعنی ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ماما حوا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب کی یا بائیں جانب کی 13ویں پسلی سے وہ پیدا ہوئی ہیں۔ اگر ایک طرف ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا انسانوں کو حکم دیا گیا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، تقوی اس صفت کو کہتے ہیں جو انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو ان کو ہر نیکی کرنے پر آمادہ کر لیتی ہے، ہر برائی چھوڑنے پر تیار کر لیتی ہے، اور ہر طاغوت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اور ایک طرف اگر اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک افضل بھی وہی ہیں جو متقی ہیں۔ تو ایک طرف مسلمانوں کو اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا، تو دوسری طرف ان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی انسان الگ نہیں ہے، سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور وہیں سے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں جوڑے بنائے، عورتوں اور مردوں کا، اور وہی اللہ ہے اس اللہ ہی سے تقوی اختیار کرو جس کا نام لے لے کر تم ایک دوسرے سے رحم مانگتے ہو۔ یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنی ضرورت پڑنے پر دوسرے کو اللہ کا خوف یاد دلاتا ہے۔ تمہیں ذرا اللہ کا خوف نہیں ہے تو میرے پیسے مار کے بیٹھ گئی ہو، تمہیں ذرا اللہ کا خوف نہیں ہے تو میری زمین کا حصہ مار کے بیٹھ گئے ہو، تمہیں ذرا اللہ کا خوف نہیں ہے کہ تم میری تنخواہ نہیں دے رہے ہو، ہم اس کو ذرا خوف نہیں ہے کہ اس کو اس کی پکڑ دینی ہوگی۔ ہم انسان ایک دوسرے کو جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو انسان بلبلا کر اس کو کہتا ہے کہ اگر میں مجبور ہوں تو ہوں، مگر میرا اللہ تم سے ضرور بدلا لے گا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا اسی اللہ کا جس کا واسطہ دے دے کہ تم ایک دوسرے کو ڈراتے ہو، اسی اللہ کا سے تم خود کیوں نہیں ڈرتے؟ تم اسی اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لاتے؟ تم ایک دوسرے سے رحم مانگتے ہو لیکن تم خود کیوں نہیں جانتے کہ تم تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو اور جان لو کہ اللہ رب العالمین تم پر نگران ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر اس کے بعد احکامات دیتا ہے۔ سب سے پہلے یتیموں کے بتاتا ہے کہ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اچھے مال کو، ان کے اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، یعنی جب تک وہ بچے ہیں ان کے مال کو انہی کے مفاد پہ خرچ کرو، اور جب بڑے ہو جائیں تو جو ان کا حق ہے ان کو دے دو۔ یہ نہیں کہو کہ بھئی میں کیا کروں، میں نے تو کاروبار میں لگایا تھا وہ نقصان ہو گیا۔ بہت سے لوگ یہ عقل مندی کرتے ہیں کہ ان کے ظاہر اکاؤنٹ کے سرپرست ہوتے ہیں تو اس پیسے سے اپنا اکاؤنٹ دوسرا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں، یا اس دکان کو جو دکان ان کو یتیم کی ان کے حصے میں آئی ہے اس میں سے تو اس کو چلاتے نہیں، اس میں سے مال نکال کر دوسری دکان میں ڈال لیتے ہیں، یا اس مکان کو جس مکان کو جو یتیموں کا ہے اس کو تو وہ خراب کر دیتے ہیں یا اونے پونے بیچ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت نقصان میں ہو گیا تھا، اتنے میں بکا تھا، اور اس کے بجائے اپنے نام سے کوئی مکان لے لیتے ہیں۔ مختلف طریقے، مختلف تدبیریں، مختلف حربے ہیں یتیموں کا مال قابل قبضہ کر لینے کا اور ان کے مال کو نہ واپس کرنے کا۔ اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم برے مال، ان کے اچھے مال کو برے مال سے مت بدلو، اور تم اگر ایسا بدلو گے تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک عمومی دعوت دی ہے، ایک عمومی پیغام دیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو تم نکاح کر لو ان سے جو تمہیں پسند آئے۔ مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ دیکھیں اس کے 2-3 مطلب ہیں، مفسرین نے بتائے۔ ایک بات یہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ
اس لیے نکاح کر لیتے تھے کہ ان کو ان کا کوئی حساب کتاب لکھا، کوئی ان سے پوچھے گا، کوئی سردر تو تھا نہیں، تو جیسے چاہتے دبا کے رکھیں گے، تو ان سے وہ نکاح کر لیتے تھے، پھر ان کا خیال بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو ارشاد ہوا کہ یتیم لڑکی کے ساتھ اگر انصاف نہ کر سکو تو دوسری عورتیں جو تم کو ان میں سے پسند ہے ان میں سے نکاح کر لو۔ ایک اور تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شاگرد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کی ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہیں تھی، ایک آدمی کئی نکاح کر لیتا تھا، اور جب اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے تو یتیموں کے حقوق پر دست درازی کرتا تھا۔ تو پھر یہ کہا کہ تم ان کو ایک سے لے کے مطلب نکاح کی حد مقرر کی اللہ نے کہ 1 سے لے کے 4 تک نکاح کرو اگر تم سے نہیں برداشت ہوتا، لیکن اس سے زیادہ تم نکاح نہیں کرو گے تاکہ تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو۔ خداداد رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اور بات یہ آتی ہے کہ یتیموں کے معاملے کو تو ہر ایک سمجھتا تھا کہ ان کے ساتھ برا معاملہ کریں گے تو یہ بری بات ہے، تو ان کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرتے تھے، لیکن عورتوں کے معاملے میں انصاف نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ بھی جتنی چاہے شادیاں کر لیتے تھے، تو یہاں پر یہ بات طے کر دی گئی 4 سے زیادہ شادی نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ بات بھی طے ہے کہ یہ آیت دراصل صرف یتیموں کے حقوق کے معاملے میں نہیں ہے، بلکہ ازواج کی تعداد کے لحاظ سے پابند کیا گیا ہے کہ وہ 4 سے زیادہ شادی مطلب بیویاں نہیں رکھیں۔ جو طائف کا رئیس غیلان تھا غالباً، وہ جب اسلام لائے تو اس کی 9 بیویاں تھیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 رکھ لو، باقی کو تم فارغ کر دو۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا، نوفل بن معاویہ غالباً نام تھا، تو وہ مسلمان ہوا تو ان کی 5 بیویاں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 کو رکھو اور 1 کو فارغ کر دو۔ یعنی یہ بات اس وقت طے ہو گئی تھی کہ جن کی بھی زیادہ اضافی بیویاں ہیں وہ بھی، کیونکہ حکم آ گیا ہے تو اس سے وہ اب اپنے پاس 4 ہی بیویاں رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بیوی وہ نہیں رکھیں گے۔ اور اگر تمہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر 1 پہ گزارا کرو، یا پھر لونڈیوں کے ساتھ کہا کہ تم ان کو رکھو، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بے انصافی سے بچنے کے لیے تمہارے لیے زیادہ اچھی بات ہے۔ لونڈی کہتے ہیں، اس کا آگے اور تفصیل سے بھی ہے اسی سورہ نساء میں ہم اس وقت بات کریں گے، لیکن لونڈی کہتے ہیں ان عورتوں کو جو غلام عورتیں تھیں۔ اچھا، ایک غلام عورتیں وہ ہیں جو نسل تک سے غلام موجود تھیں، عرب کے اندر غلام عورتیں بھی موجود تھیں، لیکن بہرحال اب یہ قانون تو ختم ہے کہ کوئی غلام عورت نہیں ہو سکتی، لیکن جو عورتیں جنگ میں آتی ہیں قیدی کی صورت میں، دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے، جب بھی مسلمان کہیں حملہ کریں گے تو جس بستی یا ملک میں حملہ کریں گے، اس بستی اور اس ملک میں رہنے والی عورتیں ان کی لونڈیاں نہیں ہیں، بلکہ جو عورتیں میدان جنگ میں اپنے مردوں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے پہنچتی ہیں یا اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پہنچتی ہیں، جس بھی کام جو میدان جنگ سے پکڑی ہوئی آئیں گی وہ عورتیں قیدی عورتیں کہلائیں گی، وہ عورتیں لونڈی عورتیں کہلائیں گی، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جس کا بارے میں قرآن لونڈیوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ پھر اگر تم بیوی نہ رکھ سکو تو پھر تم لونڈی رکھو۔ لونڈی کے بارے میں آگے قانون تفصیل سے آئے گا، پھر ہم بھی اسی وقت بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہا کہ عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ ادا کرو، بیوی، البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو مزے سے کھا سکتے ہو۔ مہر مثیل کہا گیا کہ وہ ہے جو مرد کی کمائی اور عورت کے خاندان یا اس کو اسٹیٹس کے مطابق دیا جائے۔ مہر مثیل اس کو بھی کہتے ہیں جو عورت کے باقی بہنوں خاندان میں ملا ہو، لیکن اس کے اندر مرد کی کمائی کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اسی لیے کف کی بات کی گئی ہے کہ ہم بہت زیادہ فرق تفاوت جو ہے وہ بھی رشتوں کو چلنے نہیں دیتا۔ حق مہر ادا کر دیا جاتا ہے۔
آج کل دو اصطلاح استعمال ہوتی ہے معجل یعنی عین سے اور واو سے معجل. عین سے جو میم عین جیم لام معجل ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ مہر فوری ادا کیا جائے گا، اور میم واو جیم لام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مہر مانگنے پر دیا جائے گا. اصولی طور پر مہر ادا کر دینا چاہیے، چاہے وہ مانگا جائے اور چاہے نہ مانگا جائے. اور اس مہر کے بارے میں بھی جو کسی بیوی نے معاف کر دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور ایک اور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مانگے بیوی کسی وقت بھی تو اس کو حق مہر جو ہے وہ پھر ادا کرنا ہوگا. یہاں تک بات ہے کہ بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو ازواجی تعلق جو ہے اللیگل ریلیشن شپ کے زمرے میں شمار ہوگا. اس لیے بیویوں کے حقوق جو ہیں، حق مہر اس کا حق ہے اور وہ اس کو ادا کرنا چاہیے. آج کل ایک اور طریقہ رائج ہے کہ وہ بہت کم مہر لکھوا لیا جاتا ہے اور یا بہت زیادہ مہر جو ہے وہ لکھوا لیا جاتا ہے کہ دینا کس نے، بہت کم مہر ہوتا ہے. ہم اپنی امی وغیرہ سنتے ہیں پتہ نہیں کتنے 32 روپے 4 آنے یا اس طرح کچھ، اب کوئی 1000 2000 کا ہو، کہیں لاکھوں کے حساب سے. تو مہر اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ادا نہ کیا جا سکے، اور مہر اتنا کم بھی نہ ہونا چاہیے جو عورت کو بہت ڈیگریڈ کرتا ہو. اللہ نے یہ حق رکھا ہے اور ہمیں اپنے بیٹوں کا اپنے بھائیوں کا حق مہر مقرر کروانا بھی چاہیے اور اس کو ادا کرنے کے طریقوں کو بھی ادا کرنا چاہیے. آج کل ایک بہت اچھا طریقہ ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو ادا کیا ہے کہ جو زیور وہ چڑھا رہے ہوتے ہیں اس کو حق مہر میں دے دیتے ہیں. اس سے زیور کی ملکیت بھی بیوی کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ زیور تو چڑھا ہی رہے ہوتے ہیں، وہ حق مہر بھی چلا جاتا ہے. طریقہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کیش کی صورت میں اور یہ جس بھی صورت میں کوئی دینا چاہے لیکن حق مہر دیا جائے. ایک اور بات پھر سے آگے، ایک سوسائٹی کے لیے جو اہم تر ہے، ایک سوسائٹی جو تشکیل پا رہی ہے اس میں ایک اور چیز جو نقصان دہ ہوگی اگر اس کو نہ مانا جائے وہ یہ ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. یعنی یہ آیت کسی بھی فرد کے اوپر اس کے مال پر لامحدود حق نہیں دیتی کہ ایک فرد کے اوپر مال کا اتنا حق ہے کہ جو دل چاہے کرے. کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے مال کو بے دریغ لٹاتا ہو، بے راہ روی میں لٹاتا ہو اور خرابی پیدا کرتا ہو اور معاشرے میں خرابی پیدا کرتا ہو، تو اصولی طور پر تو یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مال کو اپنے قبضے میں لیں اور ان کو دیا ضرور جائے جس سے وہ اپنی زندگی کو گزاریں، لیکن اتنا نہ دیا جائے جس سے وہ معاشرے کے لیے نقصان دے. کیونکہ اب یہ بات ہمارا نہ اسلامی سوسائٹی ہے نہ عدالتیں یہ کام کرتی ہیں اور نہ حکومتیں کرتی بھی ہیں، تو پتہ نہیں وہ کیا کریں گی. تو شاید یہ بات کوئی اب سننے اور سمجھنے کے لیے تیار شاید نہ ہو، لیکن ایک اسلامی سوسائٹی کو قرآن پاک پابند کرتا ہے کہ مال جو ہے وہ نادان لوگوں کے حوالے نہ کیے جائیں. پھر اس کے بعد اگلا حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. یتیموں کا مال جو تمہارے پاس آ جائے اس کی نگرانی کرو اور یہاں تک کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے حوالے کر دو. اچھا، اب اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی عقلی نشو و نما دیکھتے رہو. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ ہو جائیں. اس میں دو رائے پا جاتی ہیں. ایک یہ کہ ایک سن رشد پہنچ گیا یعنی وہ سمجھدار نہیں ہوا، یعنی اب بگڑا ہوا ہے، وہ اپنے مال کو غلط خرچ کر دے گا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 7 سال مزید اور انصار کیا جائے گا پھر مال حوالے کر دیا جائے گا. جبکہ امام مالک و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں جو ہے رشد جو ہے وہ لازم چیز ہے، اور اگر وہ آگے لگے کہ یہ مال کو ضائع کرے گا اڑائے گا تو اس کو مال دینا چاہیے.
مگر اتنا جتنا وہ خرچ کرے، باقی اس کے مال کا کوئی نگراں۔ اس کے لیے ظاہر ہے عدالت قاضی کے سامنے ہی کوئی گواہیاں پیش ہوں گی، مقدمہ چلے گا، لوگ پیش کریں گے، اور اگر وہی ثابت ہو جائے کہ وہ شخص ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے یا بہت عیاش طبیعت کا ہے یا کوئی اور اس کے اندر ایسی خرابی پائی جاتی ہے جس کے اندر یہ خطرہ ہے کہ مال کو یہ ضائع کرے گا، اور بعض وقت ہوتا ہے کسی بھی جگہ کے بے تحاشا طرف سے کئی طرف سے مال وراثت میں مل جاتا ہے، اور ایک شخص بہت بڑی جائیداد پراپرٹی کا مالک بن جاتا ہے، اس سے اس کے اندر یہ طریقہ ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا اور مال کو بہت زیادہ خرابی میں مبتلا کرتا۔ اچھا، ایک اور بات ہے اس میں کہ جب مال تقسیم ہو رہا ہو، اچھا یتیموں کا مال تقسیم اپنی حفاظت جو لوگ کر رہے ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو خود صاحب حیثیت ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم جو اگر ومن کان غنیا فلیستعفف، اگر تم غنی ہو تو تم پھر اس سے دور رہو، تم اس مال میں سے مت لو۔ ومن کان فقیر فلیأکل بالمعروف، لیکن اگر تم غریب ہو، کمزور ہو تو تم اتنا لو۔ ظاہر ہے اگر تم اپنا مال، تم کمزور تھے، چچا تھے، تمہارے پاس مال آ گیا، تم ان کی دکان چلا رہے ہو، ان کا کام چلا رہے ہو، ان کی پراپرٹی ہے، زمین ہے، کھیتی باڑی ہے، باغات ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہو، تو تم اپنا کوئی کاروبار نہیں کر رہے تو تم اپنا بھی خرچ اسی میں سے چلاؤ گے، مگر اتنا جتنا حق ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کوئی بھی کلیہ فارمولا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ کہ جلدی جلدی مت مال کو کھا لو کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں، اور اس سے پہلے مال کو کہیں ٹھکانے لگا دو، زمین جو بھی گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کی گڑبڑ کرنے کے 100 طریقے، کوئی پراپرٹی بیچ ڈالتا ہے، کوئی پراپرٹی کو بنجر ویران کر دیتا ہے، کوئی پراپرٹی کو لاوارث کر دیتا ہے، جس کا جو چلتا ہے وہ کرتا ہے۔ شاید لوگوں کو اندازہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ ان کے اپنے مال اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے۔ اچھا، ایک اور بات اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ یہ کہ جب مال تقسیم ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی آتے ہیں جو وارث نہیں گھر کے اندر، ان کے لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کو دیا جائے۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین کہتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ وَكَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا۔ مطلب یہ کہ مال تقسیم ہوگا، مال کی وراثت میں عورت بھی شامل ہوگی، مرد بھی شامل ہوگا، مال تھوڑا ہو یا زیادہ تقسیم ہوگا۔ قریب کے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے دور کے رشتہ دار اس میں حصہ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بات یہ ہے کہ پھر بھی جب مال تقسیم ہو رہا ہو تو اس میں ان لوگوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے جن کا حصہ نہیں ہے وراثت کے اندر، لیکن وہ آ جائیں، تقسیم ہو رہا ہے، اگر وارث اپنا دل بڑا کریں اور کچھ حصہ ان کو بھی دے دیا جائے یا کچھ چیزیں ان کو دے دی جائیں تو ان کے بھی دل شاد ہو جائیں گے، اور یہ ایک اچھا احسن معاملہ ہوگا۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یاد دلایا ہے کہ تم سب کو ڈرنا چاہیے کہ تم بھی اگر اس حال میں مرتے کہ تمہارے پیچھے کمزور اولادیں ہوتی جن کا کوئی والی وارث نہ ہوتا تو تم کتنا فکر مند ہوتے کہ ان کو اللہ رب العالمین ان کے لیے بہتر انتظام کرے۔ تو جب تم لوگوں کو کی کمزور اولادوں کو دیکھو یا کمزور لوگوں کو دیکھو اور تمہارے پاس مال ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سچی بات کرو، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے جو لوگ کھا لیتے ہیں مال یتیموں کے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور اسی آگ میں وہ جھونکے جائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی 2 بچیوں کو لے کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد کی بیٹیاں ہیں جو آپ ساتھ غزوہ احد میں شریک تھے اور شہید ہو گئے، ان کے چچا نے ان کا سارا مال اپنے قبضے میں کر لیا، ان کو ذرا سا بھی کچھ نہیں دیا، اب ان سے کون شادیاں کرے گا؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کی کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں اور اسی آگ کے اندر وہ
ڈالے جائیں گے اور جھونکے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد وراثت کا قانون، اس کو میں نے چارٹ کے ذریعے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ چارٹ، دیکھیں کچھ اس طرح ہے کہ کسی شخص نے جو رقم چھوڑی ہے اس میں کل ورثہ جو ہے اس میں سے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کر دیا جائے، اور اگر 10,000 اس کا قرض ہے، 1,00,000 اگر میں تصور کر لوں اس نے چھوڑا ہے اور 10,000 اس کا قرض ادا ہو گیا، تو پھر جو ہے 10,000 اس کی وصیت ہو گئی، تو اس کے بعد 80,000 روپے اس کے بچے۔ 80,000 میں سے اگر 1/8 ہے تو 10,000 اس کی بیوی کو مل گئے، اور پھر جو ہے اس میں سے ماں اور باپ کو، یعنی 80,000 میں سے سمجھ لیں 12,000 جو ہے ماں کو ملا، 12,000 باپ کو ملا۔ پھر جتنے پیسے بچیں گے، اگر وہ 24 اور 10 35,000 خرچ ہو گئے اور بچے کتنے بچے، 40-42,000 اگر بچے، اور 2 بیٹا اور 1 بیٹی ہیں تو اس کے 3 حصے بنیں گے، اور 43 کے 3 حصے، یعنی 12-15,000 ایک حصہ بنتا ہے، تو بیٹی کو 1 حصہ ملے گا اور بیٹوں کو 24,000 میں۔ اگر میں 12,000 کا حصہ ایک بناؤں تو بیٹی کو 12,000 ملے گا اور دونوں بیٹوں کو 24,000 روپے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر جو ہے جو وارث میت ہے اس کے پاس نے قرض ادا کر دیا، وصیت ادا کر دی، اس کی بچے نہیں ہیں تو بیوی کو 1/4 مل جائے گا۔ اچھا، بیوی اگر 1 سے زائد ہیں، پہلے اس میں آ جائیے پہلے والے پہ، بیویاں 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو جو 1/8 کی رقم ملی ہے بچی ہے 10,000 کی رقم ہے، اسی 10,000 میں ایک بیوی ہے تو اس کا حصہ ملے گا، اور 2 3 4 ہیں تو سب کو اسی سے تقسیم ہو کر ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے بچے نہیں ہیں، بیٹا بیٹی نہیں ہے، تو بیوی کو 1/4 ملے گا۔ اچھا، ایک بات یہ کہ اگر بچے نہیں ہیں، ایک بیوی کے بچے نہیں ہیں، دوسری بیوی سے بچے ہیں، 3 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کے بچے نہیں ہیں، دوسری بیوی کے بچے ہیں، تو وہ جو میت ہے اس کی تو صاحب اولاد ہے، اس لیے بیویوں کو 1/8 میں سے ہی تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر بچے بھی نہیں ہیں اور ماں باپ بھی نہیں، اچھا پہلے یہ بات کریں، بچے نہیں ہیں تو بیوی کو 1/4 مل جائے گا، لیکن ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3 ملے گا۔ اگر بہن بھائی ہیں، یعنی صاحب میت جو ہیں ان کے بہن بھائی ہیں، تو ماں کا حصہ 1/6 ہو جائے گا، اور جو ماں کے حصے میں سے 1/6 کم کیا گیا تھا، یعنی 1/3 سے 1/6 کے، اگر کسی صاحب میت کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں اور بچے نہیں ہیں تو، اور بیوی ہے، یعنی بیوی ہے، ماں باپ ہیں، تو ماں کو 1/3 ملے گا، باپ کو 2/3 ملے گا اور بیوی کو 1/4 ملے گا۔ 1 سے زائد بیویاں ہیں تو 1/4 میں ان کا حصہ ہو جائے گا۔ کسی صاحب میت کے بچے نہیں ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں اور بہن بھائی بھی ہیں، تو ماں کو 1/3 نہیں ملے گا بلکہ 1/6 ملے گا، اور اس کا جو 1/6 کم کیا ہے 1/3 میں سے، وہ باپ کے حصے میں 2/3 کے ساتھ ساتھ 1/6 کی رقم بھی اس کو ملے گی، کیونکہ باپ کو بہن بھائیوں کی پرورش کرنی ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ بہن بھائیوں کو حصہ، اگر ماں باپ موجود ہیں تو صاحب میت کی وراثت میں بہن بھائیوں کا حصہ نہیں ہے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو بہن بھائیوں کا حصہ ماں باپ یعنی نہیں ہے صاحب میت کی وراثت میں، بلکہ ماں باپ کا حصہ۔ اب ایک اور حصہ، کوئی صاحب میت جو اس کو کلالہ کہا گیا ہے، جس کے یعنی بچے بھی نہیں ہیں اور جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، وہ کلالہ ہے۔ اگر اس کی بیوی ہے
تو اس کو دیا جائے گا 1/4. باقی اس کی بہن اور بھائی ہیں، اگر ایک بہن ایک بھائی ہیں تو اس کو 1/6 دیا جائے گا، اور اگر زیادہ بہن بھائی ہیں تو ان کو 1/3 میں سے اس حساب سے تقسیم ہو جائے گا کہ 1/3 میں سب بہن بھائیوں کا حصہ تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے، دیکھیں میں اس کو دوبارہ اس میں سے پڑھ دیتی ہوں آپ کو. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن الثلث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف. اگر ایک بیٹی ہوگی، اولادوں میں ایک بیٹی ہوگی تو اس کو آدھا ملے گا. ٹھیک ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر ماں باپ اکیلے وارث ہوں گے، مما ترک ان کان لہ ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا. فإن كان له إخوة، اگر اس کے بھائی بہن ہوں گے، فلأمه السدس، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. من بعد وصیت یوصی بها أو دین. اچھا دیکھ، وصیت کا قرآن میں ذکر پہلے، کیونکہ قرض ہر ایک کو پاس نہیں ہوتا، لیکن مقدم قرض ہے. کسی بھی میت میں سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی وصیت دیکھی جائے گی. اس نے وصیت کہا ہو کہ مجھے میری 50,000 روپے جو ہے نا فلاں جگہ دے دیے جائیں، لیکن اس کا کل ورثہ جو ہے 1 لاکھ کا ہو اور اس کے اندر آپ کے 30,000 قرض ہوں، تو جب پہلے قرض ادا کیا جائے گا 30,000، پھر 70,000 میں سے دیکھا جائے گا کہ اس کی بیوی و بچوں کو تو کتنا ملے گا، اور اس کو، یعنی ایک آدمی یا صاحب میت اپنے 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. جو لوگ اپنی زندگی کے اندر پیسے کو جلدی جلدی کہیں شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ بھائی بہنوں کو حصہ نہ ملے یا دور کے رشتہ داروں کو حصہ نہ ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص ساری عمر نیکی کے کام کرتا رہتا ہے اور آخر میں غلط وصیت کر کے جہنم کا حصہ بن جاتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. کوئی ایسا کرتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی کا حصہ برابر کر دیتا ہے. ایک اور طریقہ ہے، کوئی حکومت کا کہیں ٹیکس رکھ دیا جاتا ہے، کہیں بیٹی کا حصہ ہی نہیں دیتے. قرآن سے شادی اور بڑی عمر کے آدمی سے شادی ہے، کسی چھوٹے بچے سے شادی، اس طرح کی بھی بہت ساری رواج ہیں. کوئی بھی طریقہ، اللہ رب العالمین سارے طریقوں کی صاف نفی کرتا ہے، منع کرتا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اچھا، اگر بچے نہیں ہیں تو تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس میں سے آدھا تمہیں ملے گا. صاحب میت مرد ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا. صاحب میت عورت ہے تو اس کے شوہر کو 1/2 ملے گا. فَإِن كَانَ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے بچے نہیں ہیں. وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اور ان کو جو ملے گا تو چوتھا حصہ ملے گا. من بعد وصیت یوصینا بها أو دین، اس کے بعد کہ تمہاری وصیت پوری کر دی جائے، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تم کو چوتھا حصہ ملے گا اگر ان کے پاس اولاد ہے. یعنی فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے پاس اولاد فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو ان کو 8واں حصہ ملے گا جو کچھ تم نے چھوڑا. من بعد وصیت توصون بها أو دین، جو وصیت تم نے کی وہ پورا کر دو اور جو تمہارے پاس قرض ادا کر. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، چاہے کلالہ ہو اور کوئی اس کی ایسی عورت ہو جس کے ماں باپ بھی نہ ہو، بچے بھی نہ ہو. وَلَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، تو اس کا ایک بھائی اور بہن. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اس کی جائیداد میں سے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ، اور اگر بہت سارے بہن بھائی ہوں تو من بعد وصیت یوصى بها أو دین، تو ان سب کو تیسرے حصے سے ملے گا اس کے بعد کہ وصیت پوری کر دی جائے. بے شک کہ وصیت ایسی نہ ہو جو ضرر رسا ہو. یعنی اس نے کہا میں نے، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں ساری پیسے جو ہے نا وصیت کر دی ہے، اب ان کو وارثوں کو حصہ نہیں ملے گا. نہیں، اس کا اصول قرآن بتاتا ہے کہ جو وارثوں کا حصہ ہے وہ وارثوں کو ملے گا اور ضرور ملے گا.
تلک حدود اللہ ہے ومیت اللہ ورسول يدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں ہمیشہ رہے گا. یہی بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی حد توڑے گا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں ہمیشہ رہے گا. اس کے لیے رسوا کون سزا ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں، وراثت کا قانون اللہ کی مقرر کردہ حدیں. جو اس مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم کی بات کر رہا ہے. جو ان حدوں کو پورا کر رہا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت کی خوشخبری دے رہا ہے. اچھا، یہاں پر بہن بھائیوں کے چھٹے کلالہ اور اس کی بیوی اور اس کے لیے کہا چھٹے حصے کی بات کی ہے بہن بھائیوں کے لیے، اور زیادہ ہوں تو 1/3 میں سے. تو یہ اقیافی بہن بھائی ہیں. یہ اقیافی بہن بھائی ان کو کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہوں. باپ کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں ان کا ذکر اسی صورت کے بالکل آخر میں موجود ہے. آئیے ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس میں دیکھیے کسی بھی سوسائٹی کے لیے گھر اہم ہے. جیسے گھر ہوں گے ویسی سوسائٹی ہوگی. گھروں کا ریفلیکشن ہی سوسائٹی میں نظر آتا ہے، اور سوسائٹی کے سدھار کے لیے گھر کا سدھار بہت ضروری ہے. اور ایک گھر کے سدھار کے لیے ایک چیز اللہ نے ابھی بتائی، مال سب کی ضرورت ہے. اس کے اندر باہمی کیسے اتفاق، انصاف، مروت، مودت، محبت کے ذریعے اس مال کو تقسیم کیا جاتا ہے. دوسری چیز ہمارا باہم تعلق ہے. اگر یہ باہم تعلق انسانیت والا ہے، یہ باہم تعلق محبت والا ہے، یہ باہم تعلق احترام والا ہے، اور یہ باہم تعلق اطمینان والا ہے ایک دوسرے کے لیے، تو بھی گھر مطمئن ہے. اور گھر مطمئن ہے تو معاشرہ سوسائٹی مطمئن ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک اسلامی سوسائٹی کو، جس کو بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں ابھی، جس پر چاروں طرف سے دشمنوں کی الغار ہے، اور بڑی بڑی سپر طاقت جس کو ختم کرنے کے پیدر پہ ہیں، اور بڑے بڑے سورما اپنی اپنی تدبیروں کے مہرے بٹھا رہے ہیں. اللہ رب العالمین لیکن ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم توانائی پاؤ گے تو اپنے ایمان سے، تم توانائی پاؤ گے تو اپنے معاملات سے. اور معاملات کی بہتری کی ایک چیز اگر وراثت کا قانون تھا تو دوسری چیز اب جو ہے آپس کا باہمی ریلیشن شپ ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین سب سے کہہ رہا ہے تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو. اگر 4 آدمی کی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ اس بدکاری یا اللیگل ریلیشن شپ کی سب سے پہلی اور ابتدائی سزا ہے جو اللہ رب العالمین نے سوسائٹی میں رکھا. کہا سب سے پہلے کہ یہ غلط کام ہے. اب یہ کہا کہ یہ جو بھی تمہاری عورتیں ایسا کریں گی تم ان کو بند کرو گے، گھروں کے اندر بند کرو گے. اور پہلے گواہی لی جائے گی. اگر 4 لوگ گواہی دے دیں کہ ہاں یہ عورت ایسی بری ہے تو پھر ان کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ یا تو اس طرح بند رکھے ان کو موت آ جائے، یا ظاہر ہے آگے اللہ کو قانون اتارنا تھا، کوئی اور قانون آ جائے یا کوئی اور اللہ راستہ نکالے. ٹھیک ہے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو. یعنی صرف عورت کو نہیں کہا کہ عورت کو بند کر دو، سزا دو، بلکہ کہا کہ جو مرد، عورت کو تو کہا بند کر دو، نظر بند کر دو، مرد کو کہا مارو پیٹو، سزا دو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہاں اگر دونوں معافی مانگ لیں، دونوں توبہ کر لیں. ابتدا میں اس سزا کی توبہ تھی. توبہ کہتے ہیں پلٹ آنے کو، توبہ کہتے ہیں معافی مانگ لینے کو، رجوع کر لینے کو. تو شروع میں یہ بات کہی کہ جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی غلطی سے
توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اللہ سے، لوگوں سے معافی مانگ لیں، پلٹ آئیں تو ان کو معاف کر دیا جائے۔ بعد میں اس کے بعد جو ہے حکم آیا سورہ نور میں کہ ان کو 100 کوڑے غیر شادی شدہ عورتوں کو اور مردوں کو، اور شادی شدہ عورتوں اور مردوں کے لیے پھر جو حکم ہے وہ ہے رجم کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توبہ کا حکم دے تو دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر یہ کہہ دیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے برا کام کیا اور فوراً ان کو خیال ہو گیا کہ یہ برا کام ہے، انہوں نے توبہ کر لی، ثم یتوبون من قریب، اور وہ واپس پلٹ آئے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ بھی ان کی طرف پلٹ آیا۔ دیکھیں، بندوں کی توبہ یہ ہے کہ بندے اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں کہ گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں ان کی طرف رجوع نہیں کروں گا، ان پہ نظر عنایت نہیں کروں گا، ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ پلٹ آیا کہ اللہ نے کہا جاؤ میں معاف کر دوں گا، میں تم پر نظر عنایت بھی کروں گا اور تم کو وہ انعامات بھی دوں گا جو میں نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ حکمت والا اور جاننے والا۔ تو اس کے بعد کہا وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ یہ نہیں ہے کہ تم ساری عمر برائی کے کام کرتے رہو حتی اذا حضر احدهم الموت، اور یہاں تک کہ تم موت کے کنارے پہنچ جاؤ قال انی تبت الآن، اور اب میں آ گیا ہوں اور میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، الذین یموتون وهم کفار، تو وہ نہیں مرے گا سوائے اس کے کہ وہ کافر، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سب کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ جب سزا اتری تو اس سزا کے ساتھ توبہ کی علت بھی اتری، لیکن یہ بھی بتا دی کہ توبہ کس کی قبول ہوگی اور کن لوگوں کو سزا مل کر رہے گی۔ یہ بالکل ابتدائی حکم تھا۔ آپ کسی دیکھیں ہر حکم اس طرح آیا ہے، آپ دیکھیں شراب کا حکم آیا تو پہلے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کوئی اس میں بڑا گناہ ہے، منافع للناس سے، منافع لوگوں کے لیے، ولیکن اسم اکبر من نفعہما، لیکن اس میں نفع جو گناہ جو ہے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر کیا کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ لوگوں نے شراب پینے کے اوقات بدل دیے اپنے۔ پھر اللہ نے جب سورہ مائدہ کی آیت نازل اس سے پہلے کہہ دیا تھا، وارن کر دیا تھا کہ لوگوں شراب کا قطعی حکم آنے والا، اپنی اپنی شرابوں سے دستبردار ہو جاؤ۔ اور پھر جب حکم آ گیا کہ اب تم شراب چھوڑ دو، تو پھر کسی نے پوچھا ہم شراب بیچ دیں، کہا نہیں۔ کسی نے کہا ہم اس سے دوا بنا لیں، کہا نہیں۔ کسی نے کہا ہم یہودیوں کو تحفہ دے دیں، کہا نہیں۔ پھر کوئی چیز کی نہیں۔ تو یہ پہلا معاملہ تھا۔ ہر حکم پہلے ابتدا کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر فائنل کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ توبہ قبول تھی، مگر ان کی جنہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اچانک کچھ ہو گیا۔ جن کا کام ہی یہی ہے کہ برائی پہ برائی کرتے رہیں، بدکاری پہ بدکاری کریں، ان کی کوئی توبہ قبول نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم دیکھیں وہاں پہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ عورتیں کئی شادیوں کے چلی گئیں، میاں کا انتقال ہو گیا، خاندان والے وارث بن بیٹھے، ان سے کہا کہ تم یہ والے کپڑے پہن لو، تم شادی کے کسی بھی معاملے میں ہاتھ نہیں لگاؤ گے، کسی تم چیز میں نہیں جاؤ گے، تم بس صرف وہ غلام بن کے خدمت کرتی رہتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم کو اجازت نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ، سورہ بقرہ کے اندر ایک واضح طور پر حکم آ گیا تھا کہ جب اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو اجازت ہے کہ اپنی مرضی سے دوسرے نکاح کر لیں۔ تو یہاں پر اللہ نے صاف کہا کہ تم ان کے مال تم اس لیے نہیں قبضہ کر لو کہ ہمارے ہم تو تمہیں نہیں دے رہے، اس کا وہ بچوں والی ہے تو 8واں حصہ ہے، وہ بچوں والی نہیں ہے وہ صاحب میت تو اس کا 4تھا حصہ ہے۔ تم یہ مت کہو کہ ہم تو نہیں دے رہے، تم دوسری شادی کرنے کیوں جا رہی ہو، تم دوسرے گھر کیوں جا رہی ہو، تم ماں باپ کے گھر کیوں جا رہی ہو، ہم تمہیں ہو سکتا ہے کسی کی 4تھا حصہ بہت بڑا اس کے اماؤنٹ میں بنتا ہو اور وہ نہیں دیتے تھے، تو کہا کہ نہیں، تم نہ ان کی وارث بنو، تم ان کا مہر بھی نہ چھین سکتے ہو، تم دوسری شادی میں رکاوٹ بھی نہیں ڈال سکتے ہو، تم ان کے وارث بھی نہیں بن سکتے۔ اور صاف حکم پہلے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو اجازت دی تھی، اب کہا کہ تم کسی بھی معاملے میں ان کے وارث نہیں ہو، وہ اپنی عدت کے بعد اپنے معاملات کی عورت خود مختار ہے
یا اپنے جن لوگوں سے مشورہ کرنا چاہے وہ خود مطلب اپنے ولی جو ان کے والد، بھائی، بیٹے جو اس کے ولی ہیں ان سے وہ مشورہ کرنا چاہے وہ کرے. وہ ان سسرال کے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، وہ رہنا چاہے وہ رہے، لیکن ان تمام لوگوں کو روک دیا گیا. اس طرح باپ بھائیوں کو بھی روکا، بلکہ سورہ بقرہ میں بھی جب ہے کہ وہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے بارے میں تھا کہ ان بیوہ ہو گئیں اور دوسری شادی کرنے لگیں، تو ان کے بھائیوں نے چاہا کہ وہ روکیں ان کو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور یہ آیت اتری کہ اب پہلی مرتبہ ولی کی مرضی لازم ہے. دیکھیں دوسری شادی کے لیے، دوسری سے مراد عورت اب بیوہ ہو گئی ہے، مطلقہ ہو گئی ہے اور وہ دوسری شادی کر رہی ہے، تو وہ پوچھے، ضرور مشورہ کریں ولی وارث، لیکن اس کے لیے اگر وہ خود سے بھی فیصلہ کرتی ہے اپنے لیے تو اس کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہا کہ سوائے اس کے کہ وہ بدچلنی کرنے لگ جائیں، اور شاید اس زمانے میں زیادہ ہوتا ہوگا اور شاید اس زمانے بھی، تو کسی کا وارث کو اس لیے نہیں بن سکتا کہ اس کا مال اڑا لے، بلکہ اس لیے کہ کسی عورت کے بارے میں خطرہ ہو یا یہ نظر آئے کہ وہ سری بدچلنی کی مرتکب ہو گئی ہے، تو پھر اس وقت تک روکا جا سکتا ہے. ظاہر ہے وہ وارث نہیں روک سکتا، بلکہ وہ پھر عدالتوں کا کام ہے کہ وہاں پر وہ کیس جائے گا، اور عدالت کے پاس اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعی ایسا ہے تو پھر یقیناً عدالت کو اس پیسے کا انتظام بھی کرے گی، روکے گی بھی، اور اس کے جس طرح پہلے ابھی آ چکا ہے کہ نادانوں کے حوالے مال مت کرو، اس طرح ان عورتوں کے لیے بھی کوئی نظام بنایا جائے گا. اسی میں ایک اور حکم بھی اللہ رب العالمین نے دیا کہ کیونکہ عورتوں کی معاملات پہ بات ہو رہی ہے، اور عورت کے معاملات میں پہلے اس کی بدکاری کی بات ہوئی، پھر عورت کے وارث بننے کی بات ہوئی، اس کی مہر کی بات ہوئی، اس کے دوسری شادی کی بات ہوئی، اور اب یہ بات ہے کیونکہ دوسری شادی میں ایک معاملہ اس کی بیوہ ہونے کا ہوتا ہے اور ایک معاملہ اس کی طلاق کا ہوتا ہے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم جو ہے کسی ایک چیز میں سمجھتے ہو کہ اس کے اندر کچھ کمی پائی جاتی ہے، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہاں پہ بھی اللہ کہتا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ ایک چیز میں کوئی کمی ہے تو تھوڑا صبر کرو، تھوڑا وقت گزرتا ہے. بعض وقت ہم بہت جلدی فیصلے کر لیتے ہیں، جلدی ہنگامہ ڈال دیتے ہیں، عورت بھی اور مرد بھی، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس عورت کو بھی لگتا ہے کہ یہ مرد میرا کر کیا لے گا اور میرا بگاڑ کیا سکتا ہے، اور ماں باپ کو بھی ایسا لگتا ہے. اور ایک اجتماعی زندگی میں گزارتی ہوں اور میں بہت دیکھتی ہوں ماں باپ خاص طور سے پہلی اولادیں ہوتی ہیں تو ماں باپ کو لگتا ہے بہت چھوٹی باتوں پہ، اتنی چھوٹی باتوں پہ کہ ظاہر جب دو خاندان ملتے ہیں اور دو افراد ملتے ہیں تو وہ الگ الگ گھروں میں پرورش پائے ہوتے ہیں، الگ الگ مزاجوں میں رہے ہوتے ہیں، اور یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ الگ مزاج کی قربانی دینا، الگ گھر کی قربانی دینا. کسی کی جگہ کھانا کیسے پکتا ہے، کسی گھر میں سونے کا نظام کس طرح ہوتا ہے، کسی کا گفتگو کس طرح ہوتا ہے، وہ تو ایک لطیفہ ہی ہے نا. کسی نے پوچھا کہ وہ کسی نے کہا ایک صاحب کو بلایا کہ بھئی یہاں تو دو لوگوں بحث چل رہی، کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بلبل بولتا ہے اور وہ میں کہہ رہا ہوں بلبل بولتی ہے، آپ ذرا طے کریں کہ بلبل بولتی ہے کہ بلبل بولتا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی بلبل تو بولے ہے، بلبل تو نہ بولتا ہے نہ بولتی ہے، بلبل تو بولے. ہر ایک کا اپنا ایک رویہ. تو تھوڑی دیر تو وقت دیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں. وہی باتیں شروع میں جس میں لگتا ہے کہ بہت سر سے لگی پیر کو نکلی، پیر سے لگی سر سے نکلی، وہ پھر ہمیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، پھر ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے ذرا کبھی آپ دیکھیے جن ماں باپوں نے اپنی بیٹیوں کو بٹھا لیا گھروں کے اندر، ذرا جا کے ایک انٹرویو کر کے دیکھ لیجئے، کوئی سروے کر کے دیکھ لیجئے. پھر ان ماں باپوں نے، ان باپ بھائیوں نے، ماں باپ کی آج نکل آنکھ بند ہو جاتی ہے، ماں باپ کا زور ختم ہو جاتا ہے، بھائیوں کا آ جاتا ہے، بھائیوں کی بجائے بھابھیوں کا آ جاتا ہے، بھتیجوں بھانجوں کا آ جاتا ہے. وہ سب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. اچھا کوئی کچھ بھی نہ کہے تو وہ پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کے گھر آباد ہے، میرا گھر رہ گیا. وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کے گھروں کے باپ ملے ہوئے، سب کو ہمیں باپ نہیں ملا ہوا. تو بہت کہیں کوئی بہت بڑا قصور ہو تو اللہ نے طلاق کو حلال کہا ہے.
مگر حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کہا ہے؟ کہا نکاح کرو، طلاق مت دو۔ تو ہم جن باتوں پر مرد کو، یہاں پر اللہ نے مرد کو نصیحت کی کہ تم دیکھو جس بات پہ تمہیں بہت ناگوار گزر رہے، تو دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت سی ایسی خوبی ہو، اور میں کیونکہ عورت ہوں تو میں عورت کو نصیحت کر رہی ہوں کہ مرد کو نصیحت تو ہے، عورت کو بھی وہ خیال رکھے۔ اور کون کہتا ہے کہ اسلام جو ہے نا عورت کا خیال نہیں رکھتا؟ مرد کو نصیحت کر رہا ہے، نکاح پہ کہہ رہا ہے کہ تم عقدۃ نکاح، مہر پورا دے دو، فیصلہ تم کرو، رحم تم کرو، یفصلوا بینہم، تم آپس میں جب فیصلہ کرو تو بہتر فیصلہ کرو۔ تو آپ دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں ہم عورتیں بھی بہت جوش میں آ جاتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں اگر کوئی مرد اپنی معاش کی ذمہ داری پوری کرتا ہے، اپنی بساط بھر، اور کوئی بہت زیادہ ظلم ستم مار پیٹ نہیں کرتا، تو باقی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر دی جاتی ہیں۔ وقت لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے میں، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے میں، اور ایک دوسرے کی ایسی باتیں بھی بہت وقت لگتا ہے سمجھنے میں جس میں وہ کہتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ میں تو فلاں پسند تھی، میں فلاں سے محبت کرتا تھا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا، یہ عورت کیسے کہتی ہے؟ یہ سب فضول باتیں۔ اللہ نے نکاح میں مضبوطی رکھی ہے، قوت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے رک کے بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ہم نے اسی عقدۃ نکاح کو بہت ہلکا کر دیا، طلاق کی شرح بڑھ گئی، ہماری بیٹیاں بے اماں ہو گئیں، ہمارے بیٹے بے اماں ہو گئے۔ آپ کتنے نکاح کریں گے اور کتنے دن رہیں گے بغیر نکاح کے؟ عورت و مرد کی فطری ضرورتیں ہیں، وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ یا بے راروی ہوگی، یا روز کا تماشا بنے گا۔ آج نہیں کل عورت بھی کمپرومائز کرے گی اور مرد بھی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر سے کمپرومائز نہیں کی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ کمپرومائز کیا، اپنی بھابھی کے ساتھ کمپرومائز کیا، اپنی جاب میں اپنے افسر کے ساتھ کمپرومائز کیا۔ بے شمار کمپرومائز وہ کرتی ہے، ایک کمپرومائز وہ نہیں کر سکتی۔ اور مرد بھی جو ایک کمپرومائز نہیں کر پاتا، پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں بے شمار کمپرومائز آتے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ انتظار کرو، قرآن کہتا ہے۔ اللہ تم پر متوجہ ہونا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ تم دیکھو تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے بہتر اس عورت میں کوئی خیر نکالے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات، ظاہر ہے جب مل کے رہیں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ تو ان باتوں کی طرف بات کر رہا ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آؤ، یعنی تم نے چھوڑنے کا ارادہ کر ہی لیا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اس کو خزانہ دے دیا، قنطارہ خزانہ دے دیا۔ 200 اوقیہ کا ہوتا ہے ایک قنطار، اور ایک واقعے میں شاید 7 تولے سونا ہوتا ہے غالباً۔ یہ قنطارہ اس کو دے دیا، اس کو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اس سے کچھ بھی نہ لوگے، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم پہ اس بہتان باندھو گے اور گناہ اس کے پر لگاؤ گے؟ کہ آپ دیکھیں جو ہم اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے طلاقوں میں کیا ہوتا ہے؟ فوراً فہرستیں بننے لگتی ہیں، جہیز کی الگ بنتی ہے، شادی کی الگ بنتی ہے، لے لے کے الگ الگ فہرستیں دے دے کے ایک دوسرے کی چیزیں لی جاتی ہیں، الگ کی جاتی ہیں، ہٹائی جاتی ہیں۔ قرآن تو کہ اگر اسی بھی پابندی لگ جائے نا کہ جو مال دے چکے واپس نہیں لوگے، چاہے بری کی صورت میں دو، چاہے تحفے کی صورت میں دو، جو دے چکے ہو، ڈھیروں مال دے چکے ہو، تم جو ڈھیروں مال دے چکے ہو اس کو واپس نہیں لوگے۔ جو واپس نہیں لیں تو 2-4 مرتبہ مہر تو دینا پڑے، لگ پتا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ہلکا لے لیا، آسان لے لیا ہے۔ اسلام کتنی فراخ دلی کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم کیف تاخذون وقد افضى بعضكم الى بعض، تم آخر تم سے کس طرح لے لو گے جب ایک دوسرے تم لطف اندوز ہو چکے ہو، تم سے پختہ عہد لے چکے ہیں۔ پختہ عہد سے مراد نکاح ہے۔ نکاح کی صورت میں ایک عورت اپنے آپ کو اپنے مرد کے حوالے کرتی ہے، اپنے شوہر کے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ اتنا حرمت والا کام ہے کہ اس کی حرمت کا خیال
اس کے شوہر کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ مجھے ایک بہت اچھی بات کسی کے بارے میں لگتی ہے کہ کسی کے بارے میں، وہ غالباً صحابی تھے یا کوئی بزرگ تھے، تو وہ ان کی بیوی کا بڑا جھگڑا تھا، تو وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ذرا آپ بتائیں کہ کیا ہے صورتحال آپ کے بیوی کی، آپ کے ساتھ معاملہ؟ تو ان کا میری بیوی ہے، میرا لباس ہے، میں اس کے بارے میں کیسے کوئی بات کروں؟ پھر کچھ دنوں بعد طلاق ہو گئی ان کی آپس میں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اب تو بتا دیں، اب تو آپ کی بیوی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اب وہ بیوی نہیں ہے میری، وہ غیر عورت ہے، میں اس کے بارے میں کیسے گفتگو کروں؟ تو ہم کچھ بھی نہ کریں، اگر صرف اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول کر لینا، تو جو آج مطلب ہر ایک کو، اللہ معاف کرے، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم دو طرف جاتے ہیں جب تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف بس ہمیں صرف دوسرے پر الزام لگانا آتا ہے۔ اور ایک بات شاید میں بہت تکلیف سے کہہ رہی ہوں کہ جب میں لڑکی والوں کے پاس جاتی ہوں اور میں ان سے کہتی ہوں کہ وجہ، تو وہ بس ایک ہی وجہ بتاتے ہیں، استغفر اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے نا وہ نامرد تھا۔ حالانکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کتنی شادیوں میں کہ بعد میں وہ صاحب اولاد ہو گئے۔ اور جب میں لڑکے والوں کے پاس جاتی ہوں تو ایک 80%، دونوں جگہ میں 80%، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ 90% بات کریں تو ان سے وہ کہتے ہیں کہ نا اس کا وہ جو ہے لڑکی کا کسی اور آدمی سے چکر تھا۔ دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، دونوں نہیں رہنا تو نہ رہیں، مگر دونوں ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں۔ اور اگر دونوں الزام لگائیں گے تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ الزام نہیں لگائیں گے تو ہو سکتا اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے غنی کر دے اور دوسروں کو بھی اپنی رحمت سے غنی کر دے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں صاف کہہ رہا ہے کہ تم مال جو دے چکے ہو اس سے کسی طرح نہیں لوگے، کہ تم ایک دوسرے سے ایک پختہ عہد کے اندر باندھے جا چکے ہو۔ اور پھر ایک اور حکم اللہ رب العالمین نے دیا عورتوں کی حرمت کا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ اگر تم جس عورت سے نکاح کرو گے اس کی بیٹی یا اس کی ماں، اس سے نکاح نہیں کرو گے، الا یہ کہ پہلے ہو چکا ہو۔ یہ بہت فحش کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس شخص کے اوپر نگاہ ڈالنا پسند نہیں کرے گا جس نے کسی بیک وقت ماں اور بیٹی دونوں کی فرج پہ نگاہ ڈالی، یعنی دونوں کے ساتھ ایسا کوئی تعلق رکھا۔ اور اس کے پر وضاحت کر دی کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللتی ارضعنکم و خواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کون کون ہے جہاں پہ حرمت ہے جن کی، یا جن کی حرمت ہے۔ سب سے پہلے تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں اور پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، امہاتکم اللتی ارضعنکم، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام رشتے جنہوں نے دودھ کے، یعنی جس نے دودھ ساتھ پیا ہے، یعنی میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اپنی ماں کے ساتھ، اس ماں کے جتنے بچے ہیں وہ سب میرے دودھ شریک بھائی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن میرے جتنے باقی بہن بھائی ہیں وہ ان بہن بھائیوں کے دودھ شریک بہن بھائی، یعنی میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اپنی ماں کے ساتھ، اس ماں کے جتنے بچے میرے دودھ شریک بھائی بہن ہوں گے۔ لیکن میرے باقی بہن بھائی جو ہیں وہ جو میری ماں، دوسری ماں، دودھ شریک ماں جو ہیں میری رضائی ماں، ان کے بچے جو ہیں میری باقی جو بہن بھائی ان کے رضائی بہن بھائی نہیں ہوں گے۔ اس طرح جو ان کے شوہر ہیں وہ میرے رضائی والد ہوں گے، ان کے جو دیور ہیں وہ میرے رضائی چچا ہوں گے۔ جو حرمت نسبی رشتوں کی ہے وہی حرمت جو ہے دودھ کی بنتی ہے۔ اس کے لیے 3 باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ دودھ کس عمر میں پیا جائے، ایک بات یہ کہ دودھ
اسی عمر میں پیا جائے جو شیر خوارگی کا مہینے یعنی 2 سال تک. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں 2.5 سال تک بھی یعنی وہ رضاعت جو ہے وہ قبول ہوگی. ایک بات یہ بات کہتے ہیں کہ رضاعت دودھ کتنا پیا جائے، مطلب ایک یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اتنا دودھ جتنا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اتنے سے حرمت قائم جاتی ہے. لیکن باقی امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2، 3 اور 5 مرتبہ بھی کہتے ہیں اتنی مرتبہ پینے سے رضاعت ہوتی ہے. اس طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی عمر میں پی لیا دودھ تو پانی پی لیا، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں. اس طرح ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ جو جتنی بڑی عمر میں مطلب کسی بھی عمر میں کیا جائے حرمت دودھ کی ہے، عمر کی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی 1-2 ساتھی ہیں جو اس کے قائل ہیں. لیکن اس وقت اب جو ہمارے مفسرین ہیں یا علماء کرام ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ جس بھی عمر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ رضاعت کا معاملہ کریں. اس کے لیے وہ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا مسئلہ آیا تھا کہ چھوٹے سے وہ آتے تھے، ان کے گھر میں پلے بڑے تھے، پھر پردے کا حکم آ گیا تو وہ عورتوں کے لیے مسئلہ، ان کے لیے مسئلہ، وہیں پلے بڑے تھے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کسی خاتون کا دودھ پیالی میں لے کے ان کو پلوایا تھا. اچھا میں نے پوچھا تھا کسی سے یہ مسئلہ، مجھے بھی ضرورت پیش آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ انہی کے لیے خاص تھا، اب نہیں وہ دیتے. لیکن بہرحال واللہ عالم بالصواب، پوچھا جا سکتا ہے اب بھی. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ جو راستہ نکل سکے اس کو نکالنا چاہیے. اور لیکن اس کو میں بہرحال مدرسہ ہوں، فیصلہ تو مفتی ہی کریں گے. اچھا واخواتکم من الرضاعۃ امہات النساء وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم. نکاح اور کن جن لوگ سے نہیں ہوتے، ہو سکتے ان میں سے ایک وہ بیٹیاں ہیں جو مطلب آپ کی بیویوں کی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، آپ یوں بھی کہہ لیں کہ آپ کے شوہروں کے بیٹے ہیں پہلی ماؤں سے، یعنی بیویوں کی جو بیٹیاں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. ضرور اس میں تو لکھا ہے کہ ان کے گھروں میں پرورش پائیے. گھروں میں پرورش پائیے ایک صیغہ ہے، ایک استعارہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹی جو آپ کے صلب سے ہو نہ ہو، آپ کی بیوی کی جو صلب سے ہے وہ جو ہے آپ کے پر حرام ہے. چاہے بیوی رکھیں چاہے بیوی طلاق دیں، چاہے بیوی زندہ رہے اور چاہے بیوی کا انتقال ہو جائے، اس کی بیٹی اور اس کی ماں دونوں حرام ہے. اسی طرح یہ حکم دادی اور پوتی، نانی اور نواسی کے لیے بھی اسی طرح کا حکم ہوگا. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر شوہر تو ان کے بیٹے یعنی جو اس کی دوسری بیوی سے بیٹے ہوں گے وہ اس عورت کے لیے حرام ہوں گے. اسی طرح ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے نانا، اسی طرح ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے نواسے، وہ سب حرام ہوں گے. اچھا اس طرح کا 2 بہنوں کو جمع نہ کرو، خالہ بھانجی کو منع کر دیا، پھپھی بھتیجی کو منع کر دیا. 2 بہنیں بیویاں نہیں ہو سکتی، خالہ بھانجیاں بیوی نہیں ہو سکتی، پھپھی بھتیجیاں بیوی نہیں ہو سکتی. ہاں ماں بیٹیوں میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ بیٹی بھی سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہاں بالکل نکاح جو ابھی اس سے پہلے سیدھ بتائیے نکاح نہیں ہے. یہاں پر بہن کا انتقال ہو جائے دوسری بہن نکاح میں آ جاتی ہے، پھپھی کا انتقال ہو جائے بھتیجی نکاح میں آ جائے گی، خالہ کا نکاح ہو جائے بھانجی نکاح میں آ جائے گی، بھتیجی کا انتقال ہو جائے پھپھی نکاح میں آ جائے گی، بھانجی کا نکاح انتقال ہو جائے خالہ نکاح میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ عارضی محرم ہے، وہ مستقل، وہ کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا. اسی طرح یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی کہ جو تمہارے اپنے بیٹے ہیں، جو متنبہ بیٹے ہیں، بنا لیے اڈاپٹڈ بیٹے ہیں، یا ان کے بیٹوں کی جو بیٹیاں بیویاں ہیں وہ حرام نہیں ہیں، ان سے نکاح ہو جائے گا، بیواؤں سے، مطلقاؤں سے، بنائے ہوئے منہ بولے بیٹے. لیکن جو آپ کے بیٹے ہیں یا آپ کی بیویوں کے بیٹے ہیں یا شوہروں کے جو بیٹے ہیں، ان کی بیویاں جو ہیں، ان کی جو بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ یعنی سسر کے لیے یا دادا سسر کے لیے یا نانا سسر کے لیے کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے، چاہے شوہر رہیں چاہے شوہر کا انتقال ہو جائے. ان اللہ ما قص. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے جو اس طرح کے نکاح ہوئے ہوئے ہیں، اس طرف ان کو ان کے بچے موجود ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ سب غلط ہیں؟
تو کہا نہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو ہو گیا الا ما قد سلف، جو ہو گیا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔